اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام المومنین سیدہ سعودہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آشوب حالات میں ہادی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کا شرف حاصل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دکھ اور غم کا بوجھ ہلکا کرنے والی خدا کی برگزیدہ اور بلند کردار بندی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ام المومنین سیدہ سعودہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خطرہ ہو گیا تھا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں طلاق دے دیں گے، چنانچہ انہوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے طلاق نہ دیں، مجھے اپنی زوجیت کے شرف سے محروم نہ فرمائیں اور میری باری کا دن عائشہ کو دے دیا کریں۔ چنانچہ آپ نے منظور فرما لیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَ بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ۔ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے غالب احتمال، نامناسب رویہ یا بے پرواہی کا ڈر ہو تو دونوں کو اس امر میں کوئی گناہ نہیں کہ دونوں باہم صلح کر لیں، اور صلح بہتر چیز ہے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی 9 بیویوں کے پاس باری باری تشریف لے جایا کرتے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ کے ہاں 2 راتیں بسر فرماتے۔ ام المومنین سیدہ سعودہ رضی اللہ تعالی عنہا عبادت و ریاضت اور زہد و تقوی میں بلند شان کی حامل تھیں۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہا عبادت و تقوی اور زہد والی خاتون تھیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی ازواج مطہرات سے فرمایا، میرے بعد گھر میں بیٹھنا، اور اس پر سیدہ سعودہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایسی سختی سے عمل فرمایا کہ پھر کبھی حج کے لیے بھی تشریف نہ لے کر گئیں، اور فرماتی تھی کہ میں حج و عمرہ دونوں کر چکی ہوں اور اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق گھر ہی میں بیٹھوں گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد سب ازواج مطہرات نے آپ کے انتقال کے بعد کئی حج کیے، لیکن سیدہ زینب بنت جہش اور سیدہ سعودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہما نے آپ کے بعد کوئی حج نہیں کیا اور برابر گھر میں رہیں، اور فرمایا کرتی تھیں بخدا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے بعد ہم اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گی۔ یوں تو اس زمانے کی مسلمان عورتوں میں اس دنیا کی فانی چیزوں کو جوڑ جوڑ کر اور گن گن کر جمع کر کے رکھنے کا دستور اور رواج نہ تھا، اور اس دنیا اور اس کی چیزوں کے فانی اور ختم ہونے کا تصور ہمیشہ آنکھوں کے سامنے رہتا تھا، لیکن بعض عورتیں اپنی لمبی فیاضی و کشادہ دلی کی بنا پر اس میں خاص درجہ رکھتی تھی۔ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہا نہایت فیاض اور سخی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی خدمت میں ایک تھیلی بھیجی۔ تھیلی لانے والے سے پوچھا اس میں کیا ہے؟ کہا درہم ہے۔ فرمایا کھجوروں کی طرح تھیلی میں درہم بھیجے جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر تھیلی کا منہ کھولا اور اسی وقت تمام درہم تقسیم کر دیے۔ وہ خود کام کرتی تھی اور جو آمدنی ہوتی مستحقین میں تقسیم کر دیتی تھی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں سیدہ سعودہ رضی اللہ تعالی عنہا طائف سے آئی ہوئی خالیں خود بناتی تھیں اور اس سے جو آمدنی ہوتی تھی اسے نہایت آزادی کے ساتھ نیک کاموں میں خرچ کرتی تھی۔ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزاج میں تھوڑی تیزی بھی تھی، بعض دفعہ جلد غصے میں آ جاتی۔ ایک مرتبہ کسی ضروری کام سے باہر جا رہی تھی کہ راستے میں حضرت عمر مل گئے۔ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قد لمبا تھا۔
حضرت عمر نے پہچان لیا، ان کو ازواج مطہرات کا باہر نکلنا سخت ناگوار گزرتا تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پردے کے لیے عرض بھی کر چکے تھے۔ بولے، سودا، ہم نے تم کو پہچان لیا۔ حضرت سودا رضی اللہ کو حضرت عمر کی اس بات پر غصہ آ گیا، اور واپس آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عمر کی شکایت کی۔ اس واقعے کے بعد آیت حجاب نازل ہوئی، تاہم طبیعت میں ظرافت بھی تھی، کبھی کبھی اس انداز سے چلتی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دیکھ کر بے ساختہ ہنس پڑتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو کہا، کل رات کو میں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے اس قدر طویل رکوع کیا کہ مجھ کو نکسیر پھوٹنے کا شبہ ہو گیا، اور میں نے دیر تک اپنی ناک پکڑے رکھی۔ یہ جملہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے محظوظ ہوئے اور دیر تک مسکراتے رہے۔ سیرت کی مختلف کتابوں میں ایک اور واقعہ بھی درج ہے کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ دجال سے بہت ڈرتی تھیں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت سودا کے ساتھ آ رہی تھی۔ دونوں نے مزاح کے طور پر حضرت سودا سے کہا کہ سودا، تم نے کچھ سنا؟ انہوں نے جواب دیا، کیا؟ کہنے لگی کہ دجال ظاہر ہو گیا ہے۔ حضرت سودا نے یہ سنا تو فوراً خوفزدہ ہو کر ایک خیمے میں جا گھسی۔ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ ہنستی ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مذاق کے بارے میں بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوری تشریف لائے اور خیمے کے دروازے پر کھڑے ہو کر فرمایا، ابھی دجال نہیں نکلا ہے، باہر آ جاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سن کر آپ باہر آئیں تو آپ پر خوف طاری تھا اور بدن پر مکڑی کا جالا لگا ہوا تھا، جسے باہر آ کر صاف کیا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ہجری میں حج ادا فرمایا۔ آپ کی تمام ازواج مطہرات ہمراہ تھیں۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تیزی کے ساتھ چل پھر نہیں سکتی تھی، بلکہ تھوڑا آہستہ رفتار تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت چاہی کہ لوگوں کے مزدلفہ سے منا روانہ ہونے سے قبل انہیں جانے کی اجازت دی جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال شفقت فرماتے ہوئے اجازت مرحمت فرما دی۔ چنانچہ سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا رات ہی میں لوگوں سے پہلے مزدلفہ سے روانہ ہو گئی، کیونکہ انہیں بھیڑ میں چلنا دشوار تھا۔ ام المومنین سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ کے ہاں پہلے شوہر سکران سے ایک لڑکا عبد الرحمن پیدا ہوا۔ انہوں نے علاقہ فارس کی جنگ جلولہ میں جام شہادت نوش فرمایا، لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ تمام ازواج مطہرات میں سیدہ سودا رضی اللہ ہی وہ واحد بلند بخت خاتون ہیں جن کی زندگی میں ہی ان کے سعادت مند بیٹے نے اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کیا۔ ایک مرتبہ ازواج مطہرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور دریافت فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے سب سے پہلے کون مرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا ہاتھ سب سے بڑا ہے۔ انہوں نے ظاہری ہاتھ سمجھے، ہاتھ ناپے گئے تو سب سے بڑا ہاتھ حضرت سودا کا تھا، لیکن جب سب سے پہلے حضرت زینب کا انتقال ہوا تو معلوم ہوا کہ ہاتھ کے بڑا ہونے کا مطلب سخاوت اور فیاضی تھا۔ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ نے زندگی کے آخری ایام میں اپنے حجرہ مبارک ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ کے نام ہبہ کر دیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے آخر عہد خلافت میں 22 ہجری کو وفات پائی۔ آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں 14 برس گزاری۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 72 برس تھی۔ آپ کی تدفین جنت البقیع میں ہوئی۔ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے صرف 5 احادیث مروی ہیں۔ ان میں سے ایک صحیح بخاری میں ہے اور 4 سنن اربع میں ہے۔
صحابہ میں سے حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت یحییٰ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہم نے ان سے روایت بیان کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہ جیسی پاکیزہ کردار والی خواتین کے کردار کی پاکیزگی عطا فرمائے اور ہمارے مسلم معاشرے کی خواتین کو ان جیسا طرز زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی۔ صدق اللہ العظیم۔